جنہیں دنیا ان محمد کہتی ہے، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ شہادت کے دولہا بنے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے بھانجوں کی لاشوں کو اٹھا کر کے خیمے کے قریب لا کے رکھتے ہیں۔ سیدہ زینب نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا پروردگار، زینب اس لیے نہیں رو رہی ہے کہ اون نہیں رہے، زینب اس لیے نہیں آنسو بہا رہی ہے کہ محمد نہیں رہے، بلکہ زینب کی آنکھ سے آنسو اس لیے بہ رہے ہیں کہ اے پروردگار، آج کے دن میرے پاس میں اگر سینکڑوں لال ہوتے تو ہر ایک لال میں اپنے آقا کے دین کی خاطر قربان کرتی چلی جاتی اور دنیا کو یہ بتا دیتی، دنیا میں جتنی قومیں ہیں، ان قوموں میں جتنے مرد ہیں، ان مردوں کے پاس بھی وہ کلیجہ نہیں ہے جو کلیجہ آقا کے گھر کی عورتیں اپنے سینوں میں رکھتی ہیں۔ اتنا عظیم کلیجہ تھا ان کا، اور کیسا صبر تھا کہ دونوں شہزادے، دونوں نور نظر نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ شکر ادا کر رہی ہے۔ اب ذرا تاریخ پھر آگے اٹھا کر کے دیکھیں، سیدہ زینب کے بچوں کی شہادت کے بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابھی آنکھیں نم ہے کہ دیکھتے کیا ہے، امام حسن کی نشانی، بھائی امام حسن کی نشانی، قاسم کی جوانی، قاسم کے پیکر میں سامنے کھڑی ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے چچا حسین، مجھے بھی کربلا میں جانے کی اجازت دیجئے، مجھے بھی رن میں جانے کی اجازت دیجئے، مجھے بھی میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیجئے، مجھے بھی اجازت دیجئے تاکہ کربلا کے میدان میں جا کر کے میں بھی یزیدیوں کو بتاؤں کہ میری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، میری رگوں میں فاطمہ زہرا کا دودھ ہے، میری رگوں میں بھی مدینے والے کا نور ہے، میں بھی حسینی کچھار کا ایک شیر ہوں۔ جیسے ہی امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اپنے چچا حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، چچا مجھے اجازت دے دو نا، میرا دل تڑپ رہا ہے میدان کارزار میں جانے کے لیے، میرا دل مچل رہا ہے میدان کارزار میں جانے کے لیے، مجھے بھی تلوار چلانے کی اجازت دے دو، مجھے بھی شیر خدا کی طاقت دکھانے کی اجازت دے دو، مجھے بھی فاطمہ زہرا کے دودھ کی لاج بچانے کی اور میدان کارزار میں یزیدیوں کو نیست و نابود کرنے کی اجازت دے دو۔ اتنا کہنا تھا، حضرت قاسم کو آگے بڑھ کر کے امام حسین اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور سینے سے لگا کے فرماتے ہیں، اے قاسم تو جانتا ہے جب مجھے بھیا حسن کی یاد آتی ہے تیرا چہرہ دیکھ لیتا ہو، جب بھیا حسن کی یاد آتی ہے تجھے سینے سے لگا لیتا ہو، جب بھیا حسن کی یاد آتی ہے تیرے چہرے پہ نظر ڈالتا ہو، دل کو سکون مل جاتا ہے، دل کو قرار مل جاتا ہے، دل کو چین آ جاتا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں، اے قاسم تجھے کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے بابا مجھے جانا ہے، اے چچا مجھے جانا ہے، اے آقا حسین جانا ہے، اگر میں نہ گیا کربلا کے میدان میں تو کیا جواب دوں گا دادا علی کو، کیا جواب دوں گا دادی فاطمہ کو، اور کیا جواب دوں گا نانا مصطفیٰ کو۔ سیدہ زینب کے چھوٹے چھوٹے بچے اون محمد جو 9-10 سال کے تھے، انہوں نے نانا کی شریعت کے لیے قربانی دے دی ہے، انہوں نے نانا کی شریعت کے لیے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیا ہے، انہوں نے قرآن کے تحفظ کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی جانیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی ہے۔ میں اتنا بڑا ہوں، میری عمر 19 سال کی تقریباً ہو رہی ہے، اگر میں نہ گیا تو مجھ سے سوال کیا جائے گا، مجھے دادا کی بارگاہ میں رسوا ہونا پڑے گا، مجھے فاطمہ دادی کی بارگاہ میں رسوا ہونا پڑے گا، مجھے بابا حسن کی بارگاہ میں رسوا ہونا پڑے گا۔ آپ کو پتا ہے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجازت مانگ رہے تھے، آقا امام حسین کی آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قاسم کے چہرے میں اپنے بھائی حسن کا چہرہ دیکھ رہے تھے، قاسم کے چہرے میں اپنے بھائی حسن کا چہرہ ملاحظہ کر رہے تھے۔ امام حسین کہتے ہیں شہزادے ضد نہ کرو، امام حسین کہتے ہیں بھتیجے جی ضد نہ کرو۔ حضرت قاسم کہتے ہیں اگر میں بھی اپنے بابا کے ساتھ آیا ہوتا نا تو بابا سے سفارش کرواتا۔ دوڑ کے جاتے ہیں، سیدہ زینب کے دامن کو تھام لیتے ہیں، تو بھی آپ کہیے نا مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دیں، آپ کہیے نا مجھے تلوار چلانے کی اجازت دے دیں، آپ کہیے نا مجھے جام شہادت پینے کی اجازت دے دیں۔ سیدہ زینب کو وسیلہ بنایا ہے اور پھر اصرار کرتے جا رہے ہیں۔ جب امام قاسم کی آنکھ سے آنسو نکلے ہیں، امام قاسم کی آنکھ سے آنسو گرے ہیں، امام حسین نے بڑھ کے سینے سے لگایا اور کہا شہزادے تجھے رونا نہیں ہے، تیری ہر ضد پورا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں نے بھائی حسن سے وعدہ کیا تھا آپ کے شہزادے کو رونے نہیں دوں گا، آپ کے شہزادے کی کوئی آرزو ایسی نہیں ہوگی جو آپ کا بھائی حسین پوری نہ کرے۔ اگر تیری ضد یہی ہے، تیری آرزو یہی ہے، تیری خواہش یہی ہے، تیری تمنا یہی ہے تو میرے شہزادے میں تجھے اجازت دیتا ہوں، لیکن جا میدان کربلا میں جانے کے بعد میں پہلے یزیدیوں کو بتا دینا کہ تیرا نسب کیا ہے، پہلے بتا دیتا آخر تو ہے کون۔ امام قاسم نے جیسے ہی اتنی اجازت سنی ہے تو آقا امام حسین نے اجازت دی ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، ایسا لگتا تھا جیسے زمانے کی خوشیاں مل گئی ہو، ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ مل گیا ہو۔ یہ کیسے دیوانے تھے دین کے لیے، یہ کیسے مستانے تھے دین کے لیے، یہ کیسے عاشق تھے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے کہ جان کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں اور لبوں پہ مسکراہٹ بھی موجود ہے، جان جا رہی ہے مگر چہرے پہ شکن نہیں ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے اور دنیا والوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے تجھ سا اتار دے۔ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، عشق رسول کا نشہ ملاحظہ کرو، محبت رسول کا تیور تو دیکھو۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جسم پہ سادہ لباس ہے، کچھ پہنا نہیں ہے، ہاتھوں میں تلوار لی ہے، میدان کارزار کی طرف جب نکلے ہیں نا خیمے کی طرف دیکھا ہے اور اپنی پھوپھی زینب کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے اور کہا پھوپھی زینب جب تک کہ آپ کا بھتیجا جنگ کرتا رہے ظالموں سے اس وقت تک میرے لیے دعائیں کرتی رہیے گا، اس وقت تک میرے لیے سجدے میں جا کر کے رب کی بارگاہ میں مدد طلب کرتی رہیے گا۔ میں جا رہا ہوں کربلا کے میدان میں یزیدیوں کو ان کی اوقات بچانے کے لیے، میں جا رہا ہوں کربلا کے میدان میں موت کے کلیجے پر زندگی کا جھنڈا گاڑنے کے لیے، میں جا رہا ہوں کربلا کے میدان میں یہ بتانے کے لیے جو مومن ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا بلکہ وہ موت کے کلیجے پر چڑھ کر کے زندگی کا جھنڈا گاڑ دیتا ہے۔ امام قاسم نے آقا حسین کو سلام عرض کیا ہے، گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، میدان کربلا میں پہنچے ہیں۔ امر سعد نے دیکھا نا تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چاند میدان کربلا میں طلوع ہو گیا ہو، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چاند میدان کربلا میں نکل آیا ہو۔ امر سعد نے جب دیکھا اور سپاہیوں سے کہا جان رہے ہو یہ کون ہے؟ یہ حسین کے بھائی حسن کے بیٹے ہیں، یہ بھی شیر خدا کے پوتے ہیں، یہ بھی حسینی کچھار کا شیر ہے۔ دھوکے میں نہ رہنا کہ 18-19 سال کا ہے، اس سے کوئی بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ تم نے اونو محمد جو 9-10 سال کے تھے ان کی شجاعت کو دیکھ لیا ہے، یہ تو 19 سال کے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی بہادر کو جانا پڑے گا، کسی طاقتور کو جانا پڑے گا، کسی سہزوار کو جانا پڑے گا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، عمر سعد نے اس پہلوان سے کہا تھا جس کا نام ارزق تھا، ہاتھی کی طرح تھا وہ پہلوان، بہت لمبا چوڑا تھا، ارزق سے کہا تھا اے ارزق تجھے اس کے مقابل میں جانا ہے، اسے موت کے گھاٹ اتار کر کے آ جا۔ ابن زیاد انعام دینے کے لیے بے قرار ہے،
یزید کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، جلدی جا اور قاسم کو موت کی آغوش میں دے کر کے آ جا۔ جیسے ہی ارزق نے اتنا سنا نا، قاسم کی طرف دیکھا، ان کی جوانی کی طرف دیکھا، ان کی عمر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں کہتا ہے اے عمر سعد، مجھے اس بچے کے مقابل میں بھیج رہے ہو، میری توہین کروانا چاہتے ہو، مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہو، مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو۔ عمر سعد کہتا ہے پھر دھوکہ کھا رہے ہو، وہ بچہ نہیں ہے، وہ کم عمر کا ہے ضرور، مگر شیر خدا کا شیر ہے، مقابلہ کر کے تو دیکھ، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے گا۔ اے گھیروں کے مسلمانوں، ذکر شہید اعظم میں آئے ہو، تاریخ کربلا سن رہے ہو، شہادتوں کا بیان سن رہے ہو، تو آپ دل کی گہرائیوں سے سنیے گا۔ یہ مر مٹنے کا جذبہ جب عطا ہوتا ہے، جب کلیجوں میں عشق رسول سچا ہوتا ہے، جب کلیجوں میں محبت رسول سچی ہوتی ہے، یا ایک لفظ میں یوں کہہ لو، جس کا دل، جس کا سینہ حضور کا مدینہ ہو جاتا ہے، اسی کو موت کی پرواہ نہیں رہتی ہے، اسی کو یہ نہیں دکھتا ہے یہ دنیا کیا ہے، اس کی نظروں میں حضور کا روضہ ہوتا ہے، اس کی نظروں میں یار کے جلوے ہوتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ پڑھ کے دیکھو۔ ارزق پہلوان جب تیار نہیں ہوا نا، تو ارزق پہلوان نے کہا ہے عمر سعد، اگر تو زیادہ ضد کرتا ہے تو چل میرے ساتھ میں میدان کربلا میں میرے 4 بیٹے آئے ہیں۔ کتنے بیٹے آئے ہیں؟ 4 بیٹے آئے ہیں۔ میں اپنے ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں، وہ جائے گا قاسم کا سر کاٹ کے لے آئے گا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ارزق پہلوان نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا، بیٹا میدان کارزار میں پہنچا تھا، امام قاسم ہے ایک طرف، امام قاسم کے مقابل میں ارزق پہلوان کا بیٹا ہے، دونوں آمنے سامنے ہوئے ہیں، یعنی ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف کفر ہے، ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف سچائی ہے اور ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف صحیح ہے، ایک طرف غلط ہے، اور تاریخ بتاتی ہے، قرآن کہتا ہے جعل حق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ ہی جاتا ہے، جب سچا آتا ہے تو جھوٹا دوڑتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آیا تھا شیروں کی طرح، شیر کا مقابلہ کرنے کے لیے، مگر قیدر کی موت مارا گیا ہے۔ ایک تلوار امام قاسم نے چلائی تھی اور اس کی لاش زمین پہ تڑپ رہی تھی، نعرہ تکبیر کا نعرہ بلند ہو گیا تھا، نعرہ تکبیر کا نعرہ میدان کربلا میں گونج اٹھا تھا۔ ارزق پہلوان نے جب دیکھا میرے بیٹے کی لاش تڑپ رہی ہے، غصے میں آ گیا، اور اس کا دوسرا بھائی تھا نا، اس نے پوچھا بھی نہیں، تلوار نکالی، کہا بابا میں جاتا ہوں، ابھی قاسم کا سر کاٹ کے لاتا ہوں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جیسے ہی دوسرا بیٹا میدان کارزار میں، میدان کربلا میں، میدان نینوا میں پہنچا ہے، پہنچنے کے بعد میں امام قاسم کے مقابل میں جب آیا ہے، کہا تو نے میرے بھائی کو مارا ہے، میں تجھے ایسی موت ماروں گا کہ دنیا کے لیے تیری موت عبرت ہو جائے گی، دنیا کے لیے تیری موت نشان عبرت بن جائے گی۔ امام قاسم کہتے ہیں تو باتیں بہت کرتا ہے، یہ میدان کربلا ہے، یہ جنگ کا میدان ہے، یہاں باتوں سے کام نہیں چلے گا، تلوار چلانے سے کام چلے گا۔ تو اپنی تلوار چلا اور پھر شیر خدا کے شیر کے تلوار کا پاور دیکھنا، شیر خدا کے شیر کا پاور کیا ہے، اس کی تلوار کے جوہر کیا ہے، تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کہتی ہے۔ ادھر سے تلوار چلی تھی، امام قاسم نے روکا تھا اور پھر ایک ہی وار کیا تھا، ارزق کا دوسرا بیٹا بھی واصل جہنم ہو گیا تھا، دوسرا بیٹا بھی موت کے حوالے ہو گیا تھا۔ وار حسین کے شیر، تیری عظمت کو سلام، تیری تلوار کی جوہر کو سلام، تیرے ہمت کو سلام، تیرے حوصلے کو سلام، تیری طاقت کو سلام۔ 3 دن کے بھوکے ہیں قاسم، 3 دن کے پیاسے ہیں قاسم، مگر لگتا ایسا ہے جیسے تازہ دم ہو کے لوٹے ہو، ایسا لگتا ہے جیسے کھائے پیے کربلا کے میدان میں جنگ کر رہے ہو۔ جب دوسرا بیٹا بھی مر گیا، ارزق پہلوان کا تیسرا بیٹا غصے میں آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے تو نے میرے 2 بھائی مارے ہیں، تجھے معاف نہ کروں گا، تجھے ایسی موت ماروں گا کہ اس سے پہلے کربلا میں کوئی ایسی موت نہیں ہوئی ہوگی۔ امام قاسم کہتے ہیں باتیں نہ کر
मुकाबला कर। जैसे ही मुकाबले में आया है, तारीख बताती है इमाम हुसैन की कछाड़ के इस शेर ने भी अरज़क के तीसरे बेटे को वासिले जहन्नम कर दिया है, वो भी फिन्नार हो गया है। तारीख उठा करके देखो, चौथा बेटा जिससे रहा न गया और आंखों में आंसू भरे हुए दौड़ता हुआ आया, कहा कासिम तीन तीन बेटे तू हमारे खा गया है, तीन तीन बेटों के खून से तूने अपने हाथ रंगीन किए हैं, तीन तीन भाइयों के खून से तूने अपने हाथ को रंगीन किया है, अब तुझे न छोड़ूंगा। तलवार चलाई और तलवार चलाने के बाद में कासिम को मारना चाहता था, मगर कुर्बान जाओ जिसकी तलवार के जौहर मदीने वाला देख रहा हो, शेरे खुदा देख रहे हो, फातिमा ज़हरा देख रही हो, जिसका बाबा हसन देख रहा हो और दुआ कर रहे हो हाथ उठा करके, वो कासिम मैदान करबला से पीठ दिखा करके कैसे वापस आ सकता था, पुष्ट दिखा करके कैसे वापस आ सकता था। तारीख बताती है एक ही बार में अरज़क का चौथा बेटा भी वासिले जहन्नम हुआ और उसकी तलवार को इमाम कासिम ने अपने हाथ में ले ली, मियान में रख ली है। अब जब चार चार बेटे मारे गए ना, तो वो अरज़क पहलवान जो हजारों सिपाहियों के लिए तन्हा था, वो अरज़क पहलवान जो अमर सास से कहता था कासिम के मुकाबले में जाना हमारी तौहीन है, उनसे मुकाबला करना हमारी तौहीन है, बच्चे से लड़ना हमारी तौहीन है। अब वही अरज़क पहलवान अमर सास से कहता है तुम सच कहते थे, अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती ना तो चार चार बेटे मेरे नहीं गए होते, चार चार बेटों को मैंने नहीं खोया होता। जो पहले लड़ना तौहीन समझता था, अब वही लड़ने के लिए बेचैन है, वही लड़ने के लिए बेकरार है। और जिस वक्त तारीख बताती है लोहे से तुपा हुआ वो अरज़क पहलवान हाथी की तरह करबला की धरती पे जब कदम रखता है, इमाम कासिम के मुकाबले में जब आता है ना, तो सैयदा ज़ैनब खेमे के अंदर है, सजदे में गिर जाती है, कहती है मौला इससे मेरे कासिम की हिफाजत फरमा ले, इससे मेरे कासिम को बचा ले। इमाम हुसैन करबला के मैदान में हाथ उठा के रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार, ऐ खल्लाके कायनात, ऐ सारी कायनात के पालनहार, मुझे मालूम है मेरा कासिम जामे शहादत पीने के लिए गया है, मगर ऐ मौला इस हाथी जैसे पहलवान से मेरे कासिम की हिफाजत फरमा, मेरे भाई हसन की निशानी की हिफाजत फरमा। तारीख बताती है वो अरज़क पहलवान जिसका कोई मुकाबला नहीं करता था, वो अरज़क पहलवान जिसकी तलवार के जौहर से लोग डरते थे, वो अरज़क पहलवान जिसके मुकाबले में आने से लोग कतराते थे, वो अरज़क पहलवान जिसकी तलवार से लोग खौफज़दा होते थे, तो वो मैदान में आया है हाथी की तरह। इमाम कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब उसके मुकाबले में पहुंचे हैं, अरज़क पहलवान ने कहा है यकीनन तुझे ऐसी मौत दूंगा कि दुनिया के लिए इबरत हो जाएगी, जमाना तुझे याद रखेगा कि अरज़क ने तुझे कैसे मारा था। इमाम कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दिल ही दिल में कह रहे हैं ऐ परवरदिगार जामे शहादत पीना है, तेरी रज़ा पे कुर्बान होना है, नाना के दीन के लिए अपनी जान भी देना है, मगर इसे निस्त नाबूद करना है। मेरी लाज रखना, मेरे हौसले को सलामत रखना, मेरे बाजुओं में मौला मेरे बाबा अली की ताकत देना, मेरे दादा अली की ताकत देना। तारीख उठा करके देखो अरज़क पहलवान मुकाबले में आया है, इधर इमाम कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, तलवार हाथों में है, और जैसे ही तलवार देखी ना अरज़क ने तो कहा ये तो 1000 दीनार की मैंने खरीदी थी, 1000 रुपए की मैंने खरीदी थी, ये तलवार तो मेरे बेटे की है, तेरे हाथ में कैसे आई है। तो इमाम कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सामने हाथी जैसा आदमी खड़ा है, उसके बावजूद लबों पे मुस्कुराहट है और मुस्कुरा के कहते हैं तेरा बेटा जब मर रहा था ना तो अपने हाथों से मुझे तलवार दे के गया है, इसी तेरे बेटे की तलवार से तेरा सर में काटूंगा। यही करबला का मैदान है जहां नारे तकबीर का नारा बुलंद होगा, मेरे नाना की शरीयत का नारा लगेगा, मेरे बाबा हुसैन की अजमत का नारा लगेगा,
تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ پڑھ کے دیکھو، اور جب پہلوان غصے میں تلملا اٹھا ہے اور غصے میں تلملا کے کہتا ہے اب تجھے میرے غضب سے کوئی نہ بچا پائے گا، تو امام قاسم کہتے ہیں اے ارزق پہلوان تو زمانے کے لیے بہت بڑا پہلوان ہوگا مگر حسینی کٹھار کا میں شیر ہوں۔ مجھے قاسم کہتے ہیں میرے سامنے تیری حیثیت مکھی اور مچھر سے زیادہ نہیں ہے، میرے دل میں ایمان کی طاقت ہے، میرے دل میں عشق رسول کی طاقت ہے، میرے دل میں محبت رسول کی طاقت ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اور جب پہلوان نے تلوار جیسے ہی چلانا چاہا ہے تو امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے ارزق میں نے تیرا بڑا نام سنا تھا، میں نے تیری بڑی تعریف سنی تھی، میں نے سنا تھا تو بہت بڑا شہسوار ہے، میں نے سنا تھا تو بہت بڑا جنگجو ہے، مگر سن تجھے تو اپنے گھوڑے کی سین بھی کسنا نہیں آتا ہے، تجھے تو جنگ کے اصول بھی نہیں معلوم ہے۔ جیسے ہی اتنا کہا ہے، جیسے ہی اتنا فرمایا ہے، تاریخ بتاتی ہے ارزق پہلوان نے اپنے گھوڑے کی سین کی طرف اپنا سر جھکا کے اور نظروں سے اپنے گھوڑے کی سین کو دیکھنا شروع کیا ہے۔ بس اتنا تھا اور اتنے ہی وقت میں امام قاسم نے رب کی عظمت کا نعرہ لگایا ہے، مدینے والے کی رسالت کا نعرہ لگایا ہے، اور بابا حسین کا نام لے کے جب ایک تلوار چلائی تھی تو ارزق پہلوان کا سر میدان کربلا میں گیند کی طرح لوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور وہ پہلوان جس کا مقابلہ کرنے سے لوگ ڈرتے تھے، امام قاسم نے ایک ہی بار میں اس کی لاش کو کربلا کے میدان میں تڑپا دیا ہے اور کہا اے سن میں حسینی غلام ہوں، مجھ سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ دیکھ بابا شیر خدا اپنے بازوؤں کی طاقت قاسم کو عطا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کے شیر میدان میں گئے تو پشت دکھا کے نہیں آئے، دھبا نہیں آنے دیا باپ داداؤں کی عصمت میں۔ یہ اولادیں ہیں، ایک ہماری اولادیں، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلی کرتا ہے، بے چین بوڑھے ماں باپ کبھی پانی پڑھواتے ہیں، کبھی تعویذ کرواتے ہیں۔ یہ حالت ہے کہ نہیں؟ یہ پوزیشن ہے کہ نہیں؟ نوجوانوں تم سے کہتا ہوں بیٹا بننا ہے تو امام قاسم جیسا بننا ہے۔ دنیا دیکھے تو فلمی دنیا کے ہیروں کا غلام کہے نہ کہے، کربلا کے قاسم کا غلام کہے، کربلا کے علی اکبر کا غلام کہے۔ ایسی زندگی گزارو۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارزق پہلوان کو جب ڈھیر کیا نا، اور جب اس کی لاش میدان کربلا میں تڑپنے لگی تو خیمہ حسینی کے قریب ہی میں آقا امام حسین کھڑے ہوئے، رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور کہا مولا تو نے حسین کی تمنا کو پورا کر دیا، تو نے حسین کی آرزو کو پورا کر دیا ہے، تو نے میرے قاسم کو اس پہلوان سے محفوظ کر رکھا، تو نے بچا دیا ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھو، اندر خیمے کے سیدہ زینب سجدہ شکر ادا کر رہی ہے، گھوڑے کو ایڑ لگائی امام قاسم نے، واپس آئے خیمے کے پاس اور آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تھام کے کہتے ہیں چچا پیاس بہت تیز لگی ہے، اگر چند قطرے پانی مل جائے نا تو سارے یزیدیوں کا آپ کا بھتیجا قاسم تنہا نصف نابود کر دے گا، مگر چچا 3 دن ہو گئے بھوکا پیاسا ہو، ہمت نہیں ہو رہی ہے تلوار چلانے کی۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ کہے آقا امام حسین کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کربلا کا دردناک واقعہ، وہ تاریخ سوچو تو صحیح، ذرا آنکھوں کو بند کرو، دل کی گہرائیوں کے ساتھ سوچو اور آنکھیں بند کر کے تصور کرو، ایک طرف آقا امام حسین ہے، دوسری طرف قاسم ہے، اور کہہ رہے ہیں بابا اگر چند قطرے پانی مل جاتا نا تو یزیدیوں کو ان کی اوقات بتا دیتا۔ امام قاسم کو آقا حسین
حسین نے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد میں فرماتے ہیں بھتیجے بے چین نہ ہو، بھتیجے بے قرار نہ ہو، ذرا میرے قریب نظر اٹھا کے دیکھ، وہ دیکھ نانا مصطفیٰ اشارہ کر رہے ہیں، وہ دیکھ بابا علی اشارہ کر رہے ہیں، وہ دیکھ تیری دادی فاطمہ تیرا انتظار کر رہی ہے، وہ دیکھ بھیا حسن اپنے نانا سے کہہ رہے ہیں نانا حوض کوثر کا جام جلدی سے اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے، میرا قاسم پیاسا آنے والا ہے، میرا قاسم پیاسا آ رہا ہے، اسے جلدی سے پانی دینا ہے، حوض کوثر کا چھلکتا جام تجھے پینا ہے۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینے کے لیے آقا امام حسین نے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد میں پھر رخصت کیا ہے، فرمایا جا ادھر تیرا انتظار ہو رہا ہے، جلدی سے پہنچ، اور جب پہنچ جانا تو نانا جان سے میرا بھی سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا حسین بھی بہت جلد آنے والا ہے، حسین بھی آپ کی بارگاہ میں آنے والا ہے، حسین بھی آپ سے ملنے کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ امام قاسم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، اب ارزق جیسا پہلوان جب مقابلہ نہ کر سکا ہے تو امام قاسم نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا ہے اگر ایک ایک کر کے یزیدی آتے رہے تو میں تو سب کو مار گراؤں گا، پھر شہادت کا جام کیسے نصیب ہوگا۔ اب جا رہے ہیں تو مقابلہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ یزیدیوں کے جھرمٹ میں جا کے گھس جاتے ہیں، یزیدی بھیڑیوں کے ریبر میں جا کر کے گھس جاتے ہیں اور جانے کے بعد شیر کی طرح تلوار چلاتے ہیں، پورب پچھم اتر تک کے چاروں طرف تلوار چلتی رہی۔ تاریخ بتاتی ہے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار کی تو بات چھوڑو، ان کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر کے یزیدی خوف زدہ ہوتے جا رہے تھے، پیچھے ہٹتے جا رہے تھے، قاسم آگے بڑھتے جا رہے تھے، یزیدی پیچھے بھاگ کر کے بھاگتے چلے جا رہے تھے، قاسم آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، پورب کی طرف گئے تو صفایا، پشچم کی طرف گئے تو صفایا، اتر کی طرف گئے تو صفایا، دکن کی طرف گئے تو صفایا، ایک ایک کر کے سارے یزیدی جب بھاگنے لگے امر ساتھ گھبرا گیا اور کہنے لگا اے یزید کے انعام و اکرام کی لالچ رکھنے والوں، یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم ایسے بھاگ رہے ہو جیسے میدان ہی چھوڑ دو گے، یہ قاسم ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا، پھر وہی دوغلا پنتی، پھر وہی مکاری، پھر وہی عیاری، ایک کو مقابلے میں نہیں بھیجا ہے بلکہ چاروں طرف سے امر سعد نے کہا حملہ کرو اور چاروں طرف سے گھیر لو۔ تاریخ بتاتی ہے جب چاروں طرف سے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا گیا ہے، چاروں طرف سے تیر برسے ہیں فاطمہ کے دلارے پر، جب چاروں طرف سے تلوار نیزے بھالے برچیوں کے حملے ہوئے ہیں، آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شیر کی پوزیشن کو دیکھ رہے ہیں، ان کی کنڈیشن کو ملاحظہ کر رہے ہیں، ان کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، آقا امام حسین کی آنکھیں نم ہے، ادھر امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم پہ زخم کھاتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں، یزیدی حیرت میں تھے کہ زخم لگنے کے بعد کوئی روتا ہے، یہ کیسے ہے جو ہنستے ہیں؟ امام قاسم کہتے ہیں تم کیا جانو اس کا مزہ کیا ہے، تم کیا جانو اس کی لذت کیا ہے، تم مجھے مارنا چاہتے ہو لیکن میں خود اپنے نانا کے پاس جانا چاہتا ہوں، اپنے بابا کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر 27 زخم لگے ہیں، کتنے زخم؟ 27 زخم لگے ہیں، زخموں سے جب چور ہو گئے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، گھوڑے سے نیچے اترے ہیں، گھوڑے سے نیچے آئے نا، پوزیشن ڈاؤن ہے، حالت ڈاؤن ہے، اب بالکل قریب ہے کہ وصال ہو جائے گا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اپنے شیر خدا کی شان کو برقرار رکھتے ہوئے گھوڑے سے نیچے آئے، ایک ظالم تھا جس کا نام تھا شیش بن سعد، وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد شیر خدا کے شیر کو جب زخمی حالت میں پایا، ویسے تو قریب آنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی لیکن زخمی شیر کو جب دیکھا کہ اب یہ تلوار نہیں چلا پا رہے ہیں تب اپنی بہادری دکھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور شیش بن سعد نے نیزہ اٹھایا، امام قاسم کے سینے میں پیوست کر دیا
امام قاسم کے سینے میں جب نیزہ پار ہوا ہے، امام قاسم کے منہ سے آواز نکلی ہے، چچا حسین، آقا حسین، اپنے بھتیجے کی خبر لیجئے۔ آقا امام حسین دوڑے ہیں، کربلا کے میدان میں جب پہنچے، امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اٹھایا، گود میں رکھا اور کہا قاسم کہو نا، کچھ باتیں کرو۔ بس چہرے کو دیکھ کر کے امام حسین کے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر کے آقا امام حسین کی طرف دیکھ کر کے مسکرائے اور آخری لفظ کہا، بابا آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اجازت دی، میں نے نانا کے دین کے لیے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ قربان کر دیا ہے۔ اب جب بابا کے پاس جاؤں گا نا، بابا حسن پوچھیں گے قاسم یہ بتا کیا قربانی دے کے آیا ہے، تو میں فخر سے کہوں گا میں نے آپ کے بھائی حسین پر اپنی جان کو نچھاور کر کے آقا کے قرآن کے تحفظ کے لیے، ان کے دین کے تحفظ کے لیے آپ کے بیٹے قاسم نے اپنی ایک ایک سانس کربلا کے میدان میں قربان کر دی ہے۔ بس یہ جملے کہے روح جسم سے جدا ہو گئی ہے۔ آسمان کے فرشتے بھی امام قاسم کو سلامی پیش کر رہے تھے، اور جب تک دنیا رہے گی، دنیا جب تک رہے گی، امام قاسم کے شجاعت کو سلام کرتی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر سودائے کربلا، حمایہ اہل سنت، علی علی کا عسکر۔ امام قاسم رضی اللہ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ لیں یا حسین۔ شہادت امام علی مقام رضی اللہ لاش مبارک کو لائے خیمے کے قریب رکھا،